بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئزن نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کس آیت میں دی گئی ہے؟ جواب ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ سوال ہے، والدین کے ساتھ سختی کرنے کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ سوال ہے، والدہ کا مقام کیوں زیادہ بلند ہے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ کا تم پر 3 گنا زیادہ حق ہے۔ سوال ہے، کیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوال ہے، باپ کا حق کس حدیث میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے، تمہارے باپ تمہاری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں، اس کی حفاظت کرو یا اسے ضائع نہ کرو۔ سوال ہے، والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دینے والی حدیث کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ سوال ہے، والدین کے حقوق کے بارے میں سب سے بڑی تاکید کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8۔ سوال ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک دنیا میں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ سوال ہے، ماں کی تکلیف اور قربانیوں کا ذکر قرآن میں کس آیت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا اور اسے تکلیف سے جنم دیا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ سوال ہے، والدین کی دعائیں کس قدر اہم ہوتی ہیں؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سوال ہے، قرآن والدین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی کیوں تاکید کرتا ہے؟ جواب ہے، اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ سوال ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر کیا ہے؟ جواب ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے اور عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ سوال ہے، والدین کی خدمت کو اسلام میں کس درجے پر رکھا گیا ہے؟ جواب ہے، والدین کی خدمت کو جہاد کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور اگر وہ بوڑھے ہوں۔ سوال ہے، باپ کی ناراضگی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ سوال ہے، کیا قرآن میں والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کا کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ سوال ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو آخرت میں کس چیز کا سبب بنایا گیا ہے؟ جواب ہے، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے، والدہ کی خدمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، تمہاری والدہ کا تم پر 3 مرتبہ سے زیادہ حق ہے۔
سوال ہے کہ والدین کے بعد انسان کے اعمال جاری رہتے ہیں؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور علم۔ سوال ہے قرآن میں والدین کی خدمت کو کس درجے پر رکھا گیا ہے؟ جواب ہے ان سے نرمی سے بات کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سورۃ اسراء آیت نمبر 24۔ سوال ہے کہ اسلام میں باپ کو معلم کی حیثیت دی گئی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، باپ کو خاندان کا سربراہ اور معلم قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے؟ جواب ہے والدین کی دعا اور حسن سلوک رزق اور زندگی میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ سوال ہے کیا والدین کی دعا کے بغیر کامیابی ممکن ہے؟ جواب ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا سب سے جلد قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے والدین کی نافرمانی کے بدترین اثرات کیا ہیں؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں بدبختی کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے قرآن میں والدہ کی مشقت کا ذکر کس آیت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے اس کی ماں نے اسے مشقت سے اٹھایا اور مشقت سے جنم دیا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ سوال ہے والدین کی ناراضگی کا انجام کیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو ناراض کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوال ہے کیا والدین کی عزت کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے والدین کی خدمت کو کس عمل سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت کو جہاد سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ والدین کے حقوق کو ترک کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سوال ہے والدین کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے ان کی زندگی میں خدمت اور وفات کے بعد ان کے لیے دعا، صدقہ اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا۔ سوال ہے والدین کی نافرمانی کا اثر آخرت میں کیا ہوگا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ والدین کے حقوق کے خلاف ورزی سے انسان پر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غضب والدین کی نافرمانی میں ہے۔ سوال ہے کہ باپ کی دعا اور بد دعا کا اثر اولاد کی زندگی پر ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ سوال ہے کیا والدین کی عزت کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے؟
جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی عزت اور خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ اور جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔